جی، السلام علیکم۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جذبات اور احساسات بھی رکھے ہیں، اور ان جذبات اور احساسات کو اچھے یا برے طریقے سے استعمال کرنے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں دیا، اور اگر ایسی سچویشن کے اندر وہ جو اختیارات ہیں، وہ جو جذبات ہیں، اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو وہ رانگ ڈائریکشن میں اس کا رزلٹ جائے گا۔ اس میں سے ون آف دا جو احساسات یا ون آف دا جذبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے مرضی کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو، اس کی اصول کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو تو طبیعت میں ایک شدت آتی ہے، اسے ہم غصہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو غصہ ہے، یہ غصہ اگر آپ دیکھیں معاشرے کے اندر، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر دوسرے بندے کو آپ دیکھیں گے، جیسے گھر کے ماحول میں ہے تو میاں بیوی ہیں آپس میں، ان کو غصہ آ رہا ہے، دفتر میں دیکھیں گے تو آپ ماتحت اور کوئی باس ہے تو اس کو غصہ آ رہا ہے، مارکیٹ میں جائیں گے تو دکاندار ہے تو اس کو غصہ آ رہا ہے، گاہک ہے تو اس کو غصہ آ رہا ہے۔ یہ ایسی سچویشن ہے کہ اس کو کیسے کنٹرول کریں، اس میں ہمارے پاس کیا رہنمائی ہے؟ پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں غصہ جو ہے حرام ہے، غصہ پینا چاہیے، غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں احادیث کے پوائنٹ آف ویو سے، کوئی ذخیرہ یا حدیث میں یا قرآن میں کوئی ایسا پوائنٹ ہمیں نہیں ملتا کہ جس میں یہ کہا جائے کہ غصہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غصے میں پرابلم نہیں ہے۔ ایکچوئل بات ہے وہ یہ ہے کہ غصے کا نہ ہونا ایک عیب ہے اور غصہ نہ آنا ایک پرابلم ہے۔ غصے کا آنا ایک اچھی بات ہے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں، کیونکہ غصے کی ٹائپس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ غصے کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ویسے بیسکلی، ایک اچھا غصہ اور ایک برا غصہ۔ اچھا غصہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑتے ہوئے دیکھ کر کسی کو غصہ ہی نہ آئے، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی احکام ٹوٹ رہا ہو اس کو دیکھ کر غصہ آنا، یہ کیا ہے؟ یہ اچھا غصہ ہے۔ اور برا غصہ کیا ہے؟ برا غصہ یہ ہے کہ جس پہ ہم کہیں کہ میری اپنی کوئی چیز ہے، کوئی مجھے یہ کسی نے کہہ دیا، میری اپنی ذات سے جو تعلق ہے نا، اس کو ہم برا غصہ کہتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں، تو زیادہ تر ہم ایسی سچویشنز پائیں گے جن میں برا غصہ آ رہا ہے۔ اچھا غصہ بھی جو آ رہا ہے، اچھے غصے کو بھی نبوی طریقے سے اس کو ریزالو کرنا ہے، اس کے بھی سٹیپس ہیں۔ اس کو قابو پانا ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بپھرے ہوئے گھوڑے پہ قابو پانا ہے، ایک بے لگام نفس کے اوپر قابو پانا ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ ایک روایت ہے کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج تک ان کی پوری زندگی میں کبھی بھی ان کو اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آیا، اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن جہاں پہ انہوں نے اللہ کے احکام کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو پھر ان کے غصے کے آگے کو ٹھہر نہیں سکتا۔ اب ایک سچویشن ایسی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ جو ہیں وہ تقدیر کے اوپر جو ہیں ڈسکشن کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہاں پہ، وہ بہت غصے میں تھے، انہوں نے کہا کہ کیا میں اس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں؟ یعنی اس وقت جتنا ان کو غصہ تھا اس کے بارے میں ایسا ہے کہ ان کے دونوں گالوں پہ ایسے تھا کہ جیسے انار کو نچوڑ دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کچھ نہیں، ان سینس کہ کوئی برا بلا یا کوئی ایسی بات نہیں کی انہوں نے۔ اس کے علاوہ ہم دوسرے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو غصے کی حالت ہے اور غصے کی حالت ورسز پاگل پن، جس کو اسکیزوفرینیا کہتے ہیں، دونوں میں صرف ایک فرق ہے۔ غصے میں انسان اتنا اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے کہ اس کو اگر اسکیزوفرینیا کے مریض سے کمپیئر کریں تو صرف ایک ڈفرنس رہتا ہے دونوں میں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان بیماریوں سے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو نارمل انسان ہوگا اور جو غصے میں ہوگا، غصہ کرنے کے کچھ دیر بعد اس کی عقل اس کو واپس آ جاتی ہے، لیکن دوسرے کیس میں ایک ایسے مریض کی بات کریں جو اس پرابلم سے گزر رہا ہے، وہ اس کی عقل اس کو واپس نہیں آتی۔ یعنی اتنا زیادہ یہ پرابلمٹک چیز ہے کہ جس میں اس کو اپنی جو ہے وہ سینسز واپس مل رہے ہیں اور دوسرے سینیریو میں واپس نہیں مل رہے۔ اس کو اگر ہم ایسے سوچیں نوجوانوں کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جن کی نئی نئی شادی ہو رہی ہے، اب ان کو کیا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا غصہ آیا تو ساتھ ہی بس ایک لفظ ملا ہوا ہے کہ وہ طلاق کا لفظ ہے، تو یہ بڑا کرٹیکل ٹاپک ہے ایکچولی۔ اتنے لفظ ہیں، لاکھوں الفاظ ہیں کہ یہی لفظ ہی بولنا ہے۔ پتہ ہے کہ جی 3 دفعہ ہوتا ہے تو تینوں کارتوس ایک دفعہ ہی چلا دی، اب غصے میں ہو گیا یہ۔ اب وہ کیا کریں گے جب یہ ایسی چیز ہو جاتی ہے؟ تو پھر وہ جی مفتی حضرات کے پاس جائیں گے، مفتی صاحب سے پوچھیں گے، جی مفتی صاحب یہ میرے سے ہو گیا ہے غصہ، کہ بتائیں ایسی سچویشن۔ مفتی صاحب بڑے پیار سے سمجھائیں گے، نہیں جی اب تو ہو گیا، اب تو جو چیز ہونی تھی وہ ہو چکی ہے۔ تو کہیں گے نہیں نہیں غصے میں ہو گیا، آپ اس کو دیکھیں، آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا۔ تو پھر ان کو مفتی صاحب بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں کہ یہ کام تو غصے میں ہی ہوتے ہیں۔ اب کوئی کسی نے زبردست کھانا پکایا ہے، بریانی پکائی ہے، تو کسی کو کیا وہ کہیں گے جی آج آپ نے بریانی پکائی ہے، بہت زبردست بنائی ہے، تو آج آپ کو ایک طلاق ہو گئی؟ ایسے تو نہیں ہوتا، غصے میں ہی ہوتا ہے نا، جب بھی چیز ہوتی ہے وہ غصے میں ہی ہوتی ہے۔ عربی زبان کا مقولہ ایک بڑا مشہور ہے کہ اول غضب جنون و آخر ندم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے کا جو اول حصہ ہے وہ جنون ہے، پاگل پن ہے، اور آخر جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ ندامت ہے، پریشانی ہے اور شرمندگی ہے۔